صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 4 ان نافع ان ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازته حين دخل المسجد ليصلي عليه فمسح على خفيه ثم صلى۔ ترجمہ: حضرت نافع مولا ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں پیشاب کیا اور پھر وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے تو جنازے کے لیے بلائے گئے، بس آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا اور پھر نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 5 اخبرنا مالک اخبرنی ہشام بن عروہ عن ابیہ انہ رأى اباہ يمسح على الخفين على ظهورهما لا يمسح بطونهما قال ثم يرفع الأمامة فيمسح برأسه۔ ترجمہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہشام بن عروہ نے اپنے والد ماجد سے خبر دی کہ بے شک انہوں نے اپنے والد ماجد کو دیکھا کہ وہ موضوع کے ظاہر پر مسح کر رہے ہیں نہ کہ باطن پر۔ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے امامہ اتارا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه ونرى المسح للمقيم يوم وليله وثلاثه ايام ولا لجاه للمسافر۔ وقال مالك بن انس لا يمسح المقيم على الخفين وآمة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم ثم قال لا يمسح المقيم على الخفين۔ ترجمہ: امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم ان تمام روایات پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور ہم مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن رات کہتے ہیں اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہیں، لیکن امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقیم موضوع پر مسح نہیں کرے گا۔ وہ آثار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مروی ہیں کہ وہ مقیم کے لیے مسح جائز سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ مقیم موضوع پر مسح نہ کرے۔ تشریح: موضوع پر مسح کرنے کا جواز سنت اور آثار مشہورہ سے ثابت ہے، بلکہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں منقول حدیث متواتر ہے۔ صفحہ نمبر 27 اور بعض محدثین نے اس حدیث کے راوی صحابہ کی تعداد بھی نقل کی ہے، چنانچہ اسی سے زیادہ صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ علماء سلف میں سے کسی نے اس سے انکار کیا ہو، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کو اس مسئلہ پر اعتقاد رکھتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت امام کرخی کا قول ہے کہ جو آدمی موضوع پر مسح کرنے کو قبول نہ کرے، یعنی اسے جائز نہ سمجھے، مجھے اس کے کافر ہونے کا خوف ہے، کیونکہ اس کے جواز میں جو حدیث منقول ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں موضوع پر مسح کرنے کا قائل اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ اس کے جواز پر مشتمل احادیث آفتاب کی روشنی کی طرح مجھے نہ پہنچ گئی۔ ان اقوال اور ارشادات سے یہ بات واضح ہوگی کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اس کے جواز میں کوئی شبہ، کوئی شک اور کوئی کلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ موضوع پر مسح کرنا رخصت، یعنی شریعت اسلامی کے مسائل و جزیات پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی یہ بے پناہ شفقت و محبت ہی ہے جس نے عالمگیر اور سب سے سچے مذہب کو انسان کی فطرت و مزاج کے مطابق بنا دیا ہے۔ قدم قدم پر ایسے مسائل سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جس میں اسلام اور تکلیف میں مبتلا ہو، اسلام اور شارع اسلام، یعنی جنہوں نے اسلام کی تشریح کی ہے، شرح کی ہے۔ شارع اسلام نے امت کو بہت زیادہ آسانیاں دی ہیں جن کے بغیر یقیناً مسلمان مشکلات اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ سخت موقعوں پر مثلاً سردی کے موسم میں وضو کرنے کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پاؤں کو دھونے ہی میں ہوتی ہے، لیکن شریعت نے اس سختی اور تکلیف کے پیش نظر موضوع پر مسح کو جائز قرار دے کر امت پر ایک عظیم احسان کیا ہے، یعنی آسانی ہے، اور پاؤں کو دھونا عظیمت یعنی اولا ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی موضوع پر مسح کرنے پر اعتقاد نہ رکھے وہ بدعتی ہے، لیکن جو آدمی اس مسئلہ پر اعتقاد رکھتا ہے مگر عظیمت یعنی بلند مرتبے کے لیے، درجے کے لیے، یہ زیادہ ثواب کے لیے
یعنی اولا ہونے پر عمل کرنے کی وجہ سے موضوع پر مسح نہیں کرتا تو اسے ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ موضوع پر مسح اولا ہے یا پاؤں دھونا؟ مواہب لدنیہ میں منقول ہے کہ علماء کے ہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا موضوع پر مسح کرنا افضل ہے یا اسے اتار کر پاؤں کو دھونا افضل ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ اس سے اہل بدعت یعنی روافض اور خوارج کا رد ہوتا ہے جو اس مسئلہ میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد کا مختار مسلک یہی ہے، اور امام نودی نے کہا کہ ہمارے علماء یعنی حضرات شوافی کا مسلک یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا افضل ہے، کیونکہ اصل یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کو بالکل ترک نہ کیا جائے۔ صاحب سفر السعادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہنے ہوتے تھے تو پاؤں دھونے کے لیے انہیں اتارتے نہیں تھے، اور اگر موزہ پہنے ہوئے نہیں ہوتے تھے تو مسح کرنے کے لیے انہیں پہنتے نہ تھے۔ اس بارے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے، مگر بہتر اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس مسئلہ میں سنت کے موافق ہی عمل کرے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ذکر کیا گیا ہے اسی طرح تمام مسلمان بتکلفی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ موضوع پر مسح کرنے کی مدت۔ مسافر کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی مدت 3 دن 3 راتیں ہیں، یعنی وہ 3 دن اور 3 راتوں تک وضو کے وقت اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی مسافر کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی مدت 3 دن اور راتیں ہیں، یعنی وہ 3 دن اور 3 راتوں تک وضو کے وقت اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اور مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی وہ 1 دن اور 1 رات تک وضو کے وقت اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اور مقیم کے لیے مسح کی مدت کی ابتدا اور جمہور علماء کے نزدیک اس وقت ہوگی جب کہ وضو ٹوٹ جائے۔ مثلا ایک مقیم آدمی نے دوپہر کو وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا اور شام کو اس کا وضو ٹوٹ گیا تو مسح کی مدت کی ابتدا شام ہی سے ہوگی، یعنی وہ اگلے دن شام تک اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ مطلب یہ ہے کہ سو کر اٹھنے یا پیشاب و پخانے کے بعد وضو کرنے کی صورت میں اس مدت تک جو مسافر یا مقیم کے لیے ہے پاؤں کو دھونے کے لیے موضوع کو اتارنا نہیں چاہیے، بلکہ موضوع پر مسح کر لیا جائے۔ اور جنابت کی حالت میں یعنی جب غسل واجب ہو جائے تو نہانے کے لیے موضوع اتارنے ضروری ہیں، کیونکہ اس حالت میں موضوع پر مسح درست نہیں ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کے نزدیک پشت قدم یعنی موزے کے اوپر مسح کرنا واجب ہے، اور موزے کے نیچے یعنی تلوے پر مسح کرنا سنت ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسح فقط پشت قدم یعنی موزے کے اوپر کیا جائے یا دونوں۔ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس سے موزے کے دونوں طرف مسح کرنے کا اس بات ہو رہا ہے یعنی ثابت ہو رہا ہے، خود معیار صحت کو پہنچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اس کی صحت کے بارے میں کلام کیا ہے۔ نیز ایسی احادیث بہت زیادہ منقول ہیں جو اس حدیث کے بالکل برعکس ہیں، اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسح فقط پشت پر کیا جائے، لہذا عمل اس ہی حدیث پر کیا جائے گا۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث سے معلول اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایسا سبب پوشیدہ ہو جو اس بات کا تقاضا کرتا ہو کہ اس حدیث کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت مغیرہ تک اس حدیث کی سند کا پہنچنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی سند بولاوت تک جو مغیرہ کے مولا اور کاتب تھے پہنچتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو سور ابن یزید نے رجا ابن حیات نے روایت کیا ہے، اور رجا ابن حیات نے حضرت مغیرہ کے کاتب سے روایت کیا، حالانکہ جا سے سور کا سما ثابت نہیں ہے۔ پھر ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مضمون جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مختلف سندوں کے ساتھ منقول ہے اور جو معیار صحت کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں مطلقاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 30 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تھا، اوپر نیچے مسح کرنے کی کوئی وضاحت منقول نہیں ہے۔ پھر حضرت مغیرہ کی ایک اور روایت اس کے بعد آ رہی ہے، اس میں سرات کے ساتھ یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر مسح کیا، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، اور یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ جراب پر مسح کرنے کا حکم۔ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نالین کے ساتھ جرابوں پر مسح کیا، جوربین پر مسح کیا جرابوں پر۔
مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ قاموس میں لکھا ہے کہ جو رب پاؤں کے لفافے کو کہتے ہیں، کہ جو رب پاؤں کے لفافے کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے جراب یا موزہ کہلاتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہاں اس کے بعض احکام و مسائل لکھے جاتے ہیں۔ حنفی مسلک میں جوربین یعنی موزوں پر مسح اس وقت درست ہوگا جب کہ وہ مجلد ہوں، یعنی ان کے اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، جلد ہو یعنی چمڑے کی، منحل ہوں یعنی فقط نیچے ہی چمڑا ہو، اور مسخنین ہوں۔ مسخنین اس موزے کو کہتے ہیں جس کو پہن کر ایک فرسخ چلا جا سکے اور وہ بغیر باندھے ہوئے پنڈلی پر رکا رہے، نیز اس کے اندر کا کوئی حصہ نہ دکھلائی دے، نہ اس کے اندر پانی چھن سکتا ہو۔ کلپی کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جوربین منعلین بغیر سخنین ہوں گے تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا، لہذا منعلین پر مسح اسی وقت درست ہوگا جب کہ سخنین بھی ہوں۔ چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جورب پر مسح کرنا درست نہیں، خواہ وہ منحل ہی کیوں نہ ہو، اس لیے یہ حدیث حنفیہ کی جانب سے ان پر حجت ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح فرمایا ہے۔ نیز حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بھی منقول ہے کہ ان حضرات نے اس پر مسح کیا ہے۔ آخر حدیث میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آپ نے نالین کے ساتھ جوربین پر مسح کیا، تو یہاں نالین کے مفہوم کے تعین میں وہ احتمال ہیں۔ اول تو یہ کہ اس سے جوتے مراد ہیں۔ صفحہ نمبر 31۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر جوتوں کے ساتھ مسح کیا، چونکہ عرب میں اس وقت ایسے جوتے استعمال ہوتے تھے جو بالکل چپل کی طرح ہوتے تھے، اور ان پر اس طرح تسمہ لگا رہتا تھا کہ انہیں پہننے کے بعد پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا رہتا تھا، جس کی وجہ سے موزوں پر مسح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ یا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوربین پر مسح کیا جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا۔ غسل جنابت کا بیان۔ غسل جنابت کا بیان۔ سوال: حدیث کا ترجمہ کریں، غسل جنابت کا طریقہ تفصیل سے لکھیں۔ جواب: حدیث نمبر 1: حدثنا نافع عن ابن عمر قال اذا اغتسل من الجنابة افرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ومزمز واستنشق وغسل وجهه ونزع في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض الماء على جلده۔ ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اسے صاف کرتے، پھر استنجا کرتے، پھر کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے اور اپنی آنکھوں پر چھینٹے لگاتے، پھر دایاں ہاتھ دھوتے، پھر بایاں ہاتھ دھوتے، پھر اپنے سر کو دھوتے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ الا النزع في العينين فإن ذلك ليس بواجب على الناس في الجنابة وهو قول أبي حنيفة ومالك ابن انس والعام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ان تمام باتوں پر عمل ہے سوائے آنکھوں پر چھینٹے مارنے کی، کیونکہ یہ لوگوں پر غسل جنابت میں ضروری نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جمہور کا قول ہے۔ تشریح: اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کا ارادہ فرماتے، صفحہ نمبر 32، تو غسل اس طرح شروع فرماتے کہ اپنے دونوں ہاتھ یعنی پونچوں تک دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر انگلیاں تر ہونے کے لیے پانی میں ڈالتے، پھر انہیں نکال کر انگلیوں کی تری سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال فرماتے، پھر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر سر پر ڈالتے اور پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل شروع کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل شروع کرتے تو سب سے پہلے پونچوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی
اگر آپ کسی ایسی جگہ غسل فرماتے کہ جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ پانی جمع نہیں ہوتا، مثلا کسی تخت یا پتھر پر کھڑے ہو کر نہاتے، تو وہ پورا وضو فرماتے ہو، اور اگر کسی ایسی جگہ نہاتے جہاں کوئی گڑھا وغیرہ ہوتا کہ اس کی جگہ سے پاؤں کے پاس پانی جمع رہتا تھا، تو اس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت پاؤں نہیں دھوتے تھے، بلکہ غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر پیر دھوتے تھے، جیسا کہ اس کے بعد آنے والی حدیث سے وضاحت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں بھی لکھا ہے کہ اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی اگر غسل کے وقت پاؤں اور رکھنے کی جگہ پانی جمع نہ ہوتا ہو تو وضو مکمل کرنا چاہیے، اور اگر پاؤں کے پاس پانی جمع ہوتا ہو تو پھر اس وقت پاؤں نہ دھوئے جائیں، بلکہ غسل سے فارغ ہو کر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پیر دھوئے جائیں۔ اس شخص کا بیان جو رات کو جنبی ہوا ہو۔ سوال، حدیث کا ترجمہ کریں اور جنبی کے احکام بیان کریں۔ حدیث نمبر 1، ان عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل قال توضأ واغسل ذکرک ونم۔ صفحہ نمبر 33 یعنی 33۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، شرم کا دھو ڈالو اور سو جاؤ۔ قال محمد وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذکرہ حتى ينام فلا بأس بذلك أيضا۔ ترجمہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر وضو نہ کرے اور نہ ہی شرمگاہ کو دھوئے اور سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر وضو نہ کرے اور نہ ہی شرمگاہ کو دھوئے اور سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصيب من أهله ثم ينام ولا يمس ماء فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل۔ قال محمد هذا الحديث ارفق بالناس وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ کے پاس جاتے، پھر پانی چھوئے بغیر سو جاتے، اور جب رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوتے تو عمل زوجیت دہراتے اور غسل فرماتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے۔ تشریح، یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا، لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماعت سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت سے بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو، تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجیے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ صفحہ نمبر 34۔ ابن مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے 2 مرتبہ صحبت کرے اور دونوں مرتبہ کے درمیان وضو کرے تو 2 فائدے ہیں۔ اول تو یہ کہ اس پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نشاط اور لذت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے اور اس سے پہلی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ حالت ناپاکی میں اگر سونے اور کھانے پینے کا یا دوبارہ جمع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عضو تناسل کو دھو کر وضو کر لے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنبی کے کھانے پینے کے سلسلے میں ان حدیث میں جس وضو کا ذکر ہے اس سے مراد حقیقتاً وضو نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہاتھ دھو لیے جائیں، اور یہی رائے جمہور علماء کی ہے، کیونکہ سنن نسائی کی روایت میں اس مراد کی صراحت بھی موجود ہے۔ لیکن مذکورہ بالا دونوں روایتوں سے تو بصراحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں نماز کے وضو کی طرح وضو کیا جائے، لہٰذا اب ان روایتوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے یہی کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مواقع پر کبھی کبھی اختصار کے طور پر محض ہاتھ ہی دھو لینے کو کافی سمجھتے تھے، مگر اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل وضو فرماتے تھے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غسل کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات سے صحبت کر لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شب میں اپنی تمام ازواج مطہرات سے
صحبت کیا کرتے تھے اور غسل ایک ہی مرتبہ آخر میں فرماتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک بیوی سے صحبت کے بعد پہلے غسل کرتے ہوں پھر بعد میں دوسری بیوی کے پاس جاتے ہوں۔ ہاں، اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وضو فرما لیتے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو ترک کر دیا ہو۔ صفحہ نمبر 35۔ اس موقع پر ایک ہلکا سا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ قاعدہ شرعی کے مطابق اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کا کم سے کم درجہ ایک رات ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس چند بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری مقرر کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک بیوی کے یہاں کم از کم ایک پوری شب قیام کیا جائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تمام ازواج مطہرات کے پاس کس طرح جایا کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے باری مقرر کرنے کا یہ وجوب مختلف فی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود رائے احسان باری مقرر فرما رکھی تھی، مگر اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی باری مقرر کرنا واجب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک ہی شب میں خود ان کی رضا و خوشی سے جایا کرتے تھے، لہذا اس پر کوئی اشکال پیدا نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان۔ سوال، حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں اور احادیث نبوی کی روشنی میں جمعہ کے دن غسل کے فضائل اور اس کی حکمت بیان کریں۔ حدیث نمبر 1، ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ تشریح کے لیے اگلی حدیث ملاحظہ ہو۔ سوال، حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں اور احادیث نبوی کی روشنی میں جمعہ کے دن غسل کے فضائل اور اس کی حکمت بیان کریں۔ حدیث نمبر 2، ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محترم۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے۔ تشریح، مختار مسلک تو یہ ہے کہ غسل جمعہ کی نماز کے لیے ہے کہ اسی طہارت سے جمعہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غسل یوم جمعہ کی تعظیم و تکریم کے لیے ہے۔ صفحہ نمبر 36 سے جاری ہے۔ بہرحال تمام علماء کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب موقع ہے، مگر حضرت امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ کیا جمعہ کے دن غسل واجب ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جس کے حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے روز نہانا واجب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے روز غسل نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ ثابت ہے کہ جمعہ کے روز غسل کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے عام طور پر کسی مستحق رعایت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی رعایت پر ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اور اسی طرح ایسے دوسرے مواقع پر واجب کا لفظ استعمال فرمانا دراصل استحباب کے حکم کو موقت کرنا ہے، اور اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسجدیں بہت تنگ اور چھوٹی ہوتی تھیں اور مسلمان صوف یعنی اون کے کپڑوں استعمال کرتے تھے، نیز محنت و مشقت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ان کو پسینہ آتا تھا تو اس کی بو کی وجہ سے آس پاس کے لوگ تکلیف محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں واجب کا لفظ استعمال فرمایا ہے تاکہ لوگ جمعہ کے روز غسل کے اس حکم کو جلدی قبول کر لیں اور اس پر پابندی سے عمل پیرا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز وضو ہی کر لیا تو اس نے فرض ادا کیا، اور یہ بہت اچھا فرض ہے، اور جس آدمی نے نماز جمعہ کے لیے غسل کیا تو یہ بہت اچھا ہے۔ مسند حوالے ہیں کتابوں کے، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور دارمی۔ صفحہ نمبر 37۔ اس حدیث میں اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غسل فرض نہیں ہے بلکہ وضو کافی ہے۔ اگر کسی نے غسل بھی کر لیا تو یہ بہت ہی بہتر کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت گزری ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب ہے، مگر یہ حدیث بصرات اس پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ سوال،
حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں اور احادیث نبوی کی روشنی میں کچھ جمعہ کے دن غسل کے فضائل اور اس کی حکمت بیان کریں۔ حدیث نمبر 3، ان ابن السباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا معشر المسلمین هذا یوم جعلہ اللہ تعالی عیدا للمسلمین فاغتسلوا ومن خان عنده طیب فلا یضرہ ان یمس منہ وعلیکم بالسواک۔ ترجمہ، حضرت ابن سباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، پس تم غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائے، اور تمہارے لیے اس دن مسواک کرنا ضروری ہے۔ تشریح، جمعہ جو ہفتہ کے ایک دن کا نام ہے، فصیح زبان و لغت کے اعتبار سے جیم اور میم دونوں کے پیش کے ساتھ ہے، لیکن جیم کے پیش اور میم کے سکون کے ساتھ بھی مستعمل ہوا ہے۔ اس دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت آدم کی تخلیق جمع اور پوری کی گئی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس دن کو جمعے کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم جب بہشت سے دنیا میں اتارے گئے تو اسی دن زمین پر وہ حضرت حوا کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی وجہ تسمیہ بیان کی ہیں، چنانچہ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس دن چونکہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 38 یعنی 38۔ جمعہ اسلامی نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کو عروبہ کہا جاتا تھا، لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عروبہ بہت قدیم نام تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں یہ نام بدل گیا تھا اور اس دن کو جمعہ کہا جانے لگا تھا۔ جمعہ کا روز نبی کا آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ایک امتیازی اور شرف و فضیلت کا دن مانا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس دن کو اس کی حقیقی عظمت و فضیلت کے پیش نظر بہت ہی زیادہ باعظمت اور بافضیلت دن قرار دیا۔ گزشتہ صفحات میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ اور کوئی عبادت پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو بے انتہا نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اور جن کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہے، بلکہ پیدائش سے قبل اور موت کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہمکنار رہتا ہے، اس کے ادائے شکر کے لیے ہر دن میں 5 وقت نماز مقرر کی، اور جمعے کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ نعمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس دن ایک خاص نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جماعت کے باب میں جماعت کی حکمتیں اور اس کے فائدے بیان کی جا چکے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ جماعت میں جتنی زیادہ کثرت ہوگی اور مسلمان جتنی بڑی تعداد میں نماز کے لیے جمع ہوں گے، اسی قدر ان فوائد کا زیادہ ظہور ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ محلوں کے مسلمان اور اس مقام کے اکثر لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھیں، کیونکہ ہر روز 5 وقت اس قدر اجتماع لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کے پیش نظر ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر فرما دیا جس میں مختلف محلوں اور گاؤں کے مسلمان آپس میں ایک جگہ جمع ہو کر اس عبادت کو ادا کریں، اور چونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سے افضل و اشرف تھا، لہٰذا یہ تخصیص اسی دن کے لیے کی گئی۔ صفحہ نمبر 39۔ اگلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن عبادت کا حکم فرمایا تھا، مگر انہوں نے اپنے تمر اور سرکشی اور اپنی بدنصیبی کی بنا پر اس میں اختلاف کیا، اور ان کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس عظیم سعادت سے محروم رہے، اور یہ فضیلت و سعادت بھی اسی امت مرحومہ کے حصے میں پڑی ہے۔ یہود نے سنیچر یعنی ہفتے کا دن مقرر کر لیا، اس خیال سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کیا، اس خیال سے کہ یہ دن ابتدائے آفرینش کا دن ہے، یعنی جس دن کائنات بنی تھی۔ چنانچہ اب تک یہ دونوں فرقے ان دونوں میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر اس دن چرچ اور عبادت گاہوں میں ضرور جاتے ہیں۔ عیسائی حکومتوں میں اتوار کے دن اسی سبب سے تمام دفاتر و تعلیم گاہوں میں تعطیل ہوتی ہے۔ بعض مسلم حکومتوں کی یہ مرعوبیت اور بدنصیبی ہے کہ وہ بھی عیسائی حکومتوں کے اس خالص مذہبی طرز عمل کو بدل نہ سکیں، اور اپنے ملکوں میں بجائے جمعہ کے اتوار کے دن عام تعطیل کرنے پر مجبور ہیں۔ نماز جمعہ کی فرضیت۔ نماز جمعہ فرض عین ہے، قرآن مجید احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اسلام کے شاعر اعظم میں سے ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذکر سے مراد نماز جمعہ اور اس کا خطبہ ہے۔ دوڑنے سے مراد اس نماز کے لیے نہایت اہتمام کے ساتھ جانا۔ نماز جمعہ کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں معلوم ہو گئی تھی، مگر غلبہ کفر کے سبب اس کے ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی آپ نے نماز جمعہ شروع کر دی۔ صفحہ نمبر 40۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے حضرت اسعد ابن زرارہ نے اپنے اشتہار صائب اور کشف صادق سے جمعہ کی نماز شروع کر دی تھی، اور یہ حوالہ اس کتاب کا علم الفقہ سے یہ لگی ہے یہ روایت۔ جمعہ کے دن کی فضیلت، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے کہ جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اسی دن وہ بہشت میں داخل ہوئے، اور اسی دن انہیں بہشت سے یعنی جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ حدیث کے پہلے جملے کے ذریعے بطور مبالغہ جمعے کے دن کی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جمعہ ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی دن نہیں ہے جس میں آفتاب طلوع نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن کی فضیلت تو ظاہر ہے، لیکن بہشت سے نکلنے کا دن ہونے کی وجہ سے جمعہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکل کر زمین پر آنا انبیاء اور اولیاء کی پیدائش کا سبب اور ان کی مقدس زندگیوں سے بے شمار احسانات کے ظہور کا باعث ہوا۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی موت بارگاہ رب العزت میں ان کی حاضری کا سبب ہوئی۔ اسی طرح قیامت قائم ہونا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، جس میں پرہیزگاروں اور نیکوکاروں سے اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے ظاہر ہوں گے۔ قیامت قائم ہونے سے مراد یا تو پہلا سور ہے کہ جس کی آواز سے زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، سور پھونکا جائے گا جب، اور پوری دنیا موت کی آغوش میں پہنچ جائے گی، یا دوسرا سور بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے اور انہیں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کرنے کے واسطے پھونکا جائے گا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے عرفہ کا دن افضل ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ جمعہ کا روز افضل ہے۔ صفحہ نمبر 41۔ جیسے کہ اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ لیکن یہ اختلاف و تضاد اس صورت میں ہے جبکہ مطلقاً یہ کہا جائے کہ دونوں دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ ہے، یا اسی دن کہا جائے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے۔ اور اگر دونوں اقوال کا مفہوم اس طرح لیا جائے کہ جو حضرات عرفہ یعنی حج کی افضلیت کے قائل ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ سال میں سب سے افضل دن عرفہ ہے، اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے ان کی مراد یہ ہے کہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ دونوں اقوال میں کسی تطبیق اور تعویل کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ دونوں اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح اور قابل قبول ہوں گے۔ ہاں، اگر حسن اتفاق سے عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جمعے کے روز ہو جائے تو نور علی نور کے یہ دن مطلقاً تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگا، اور اس دن کیا جانے والا عمل تمام اعمال میں افضل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خوش قسمتی سے اگر حج جمعے کے روز ہوتا ہے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ جو حج جمعے کے دن ہوتا ہے وہ فضیلت و مرتبے کے اعتبار سے جمعے کے علاوہ دوسرے ایام میں ادا ہونے والے 70 حجوں پر بھاری ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابن مسیب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ نفل حج سے زیادہ محبوب ہے۔ جمعہ کے دن مقبولیت کی گھڑی۔ جمعہ کے روز ایک خاص ساتھ ہے جس میں بندے کی جانب سے پروردگار میں پیش کی جانے والی ہر درخواست منظور ہوتی ہے، مگر وہ ساتھ متعین و ظاہر نہیں ہے بلکہ اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ ساتھ کب آتی ہے، اور اسے پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ اس ساتھ کی امید میں پورا دن عبادت میں مشغول رہیں، اور جب وہ ساتھ آئے تو ان کی عبادت اور اس خاص ساتھ میں واقع ہو۔ علامہ جزری فرماتے ہیں کہ قبولیت کی جو ساعات منقول ہیں ان سب میں جمعے کے روز کی ساتھ یعنی وہ گھڑی قبولیت میں مطلب برآوری اور دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ بندہ اس مقبول ساتھ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد دنیا ہی میں پورا کر دیتا ہے۔
یا قبولیت دعا کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مصلحت اور بندہ کی بہتری کے لیے دنیا میں تو اس کی دعا کا کوئی اجر ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہے کہ وہاں اس کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 4، عن ابی ہریرہ انہ قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کا غسل الجناب۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ شخص جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، ہر بالغ شخص پر جنابت کے غسل کی طرح غسل کرنا واجب ہے۔ تشریح اوپر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 5، عن نافع عن ابن عمر کان لا یروح الی الجمعۃ الا اغتسل۔ ترجمہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کیے بغیر نماز جمعہ کے لیے نہ جاتے تھے۔ تشریح پر گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 6، عن سالم بن عبداللہ عن ابی ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعۃ عمر بن الخطاب یخطب الناس فقال ایات ساعۃ ھذہ۔ ترجمہ، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ وقت آنے کا ہے؟ فقال الرجل ان قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت ثم اقبلت قال عمر والوضوء اجزاء وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں بازار سے لوٹا اور اذان کی آواز سنی، وضو کی میں نے اور کوئی کام نہیں کیا اور فوراً حاضر ہوا ہوں۔ صفحہ نمبر 43 یعنی 43۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تیری خطا ہے کہ صرف وضو کیا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم فرماتے تھے۔ قال محمد الغسل افضل یوم الجمعۃ ولیس بواجب وفی ھذا آثار قصیرہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، اور اس سلسلہ میں بہت سے آثار وارد ہوئے ہیں، تشریح پر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 7، قال محمد اخبرنا الربیع بن صبیح عن سعید الرقاشی عن انس بن مالک وعن الحسن البصری کلاہما یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن بصری دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا اور عمدہ کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے، تشریح پر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 8، عن حماد عن ابراہیم النخعی قال سألته عن الغسل یوم الجمعۃ والغسل من الحجامۃ والغسل فی العیدین قال ان اغتسلت فحسن وان ترکت فلیس علیک۔ ترجمہ، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے جمعہ کے دن غسل کرنے، پچھنے لگوانے کے بعد غسل اور عیدین کے غسل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا اگر غسل کرو تو بہتر ہے، اگر چھوڑ دو تو کوئی مواخذہ نہیں۔ فقلت له الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راح الی الجمعۃ فلیغتسل قال ولكن ليس من الامور الواجبة وانما وهو قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فمن اشهد فقد احسن ومن ترك فليس عليه۔ ترجمہ، سو میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ جو غسل کرے؟ کہا ہاں، لیکن یہ امور ضروری میں سے نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو اس پر تم گواہ بنا لیا کرو، بس جس نے گواہ بنا لیا اچھا کیا، اور جو نہیں گواہ جس نے نہیں بنایا اس پر کوئی حرج نہیں۔ صفحہ نمبر 44 یعنی 44۔ وقفولہ تعالی
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ انتشر فَلَا بَأْسَ وَمَنْ جَلَسَ فَلَا بَأْسَ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم نماز جمعہ کے مکمل کر لو تو زمین میں پھیل کر جاؤ، بس جو چلا گیا کوئی حرج نہیں، اور جو بیٹھا رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال حماد وَلَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَأْتِي الْعِيدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ۔ حماد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ عیدین کی نمازوں کے لیے آتے ہیں، حالانکہ وہ غسل نہیں کرتے تھے، تشریح پر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 9 عن عطاء ابن ابی رباح قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس فحضرت الصلاة أي الجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل؟ قال اليوم يوم بارد فتوضأ۔ ترجمہ: حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے پانی منگوایا تو بعض اصحاب نے پوچھا کہ آپ غسل نہیں فرماتے، تو آپ نے فرمایا آج سردی ہے لہذا وضو کر لیا جائے، تشریح اوپر گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 10 عن ابراہیم قال كان علقمۃ ابن قبس اذا سافر لم يصل الضحى ولم يغتسل یوم الجمعہ۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سفر میں ہوتے تو نہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے اور نہ ہی جمعہ کے دن غسل فرماتے، تشریح پر گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 11 عن مجاہد قال من اغتسل یوم الجمعہ بعد طلوع الفجر اجزاءہ عن غسل یوم الجمعہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے طلوع فجر کے بعد جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا تو اس کا یہ غسل جمعہ کے لیے کافی ہے، تشریح پر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 12 عن عمرۃ عن عائشہ قالت كان الناس عمال انفسهم فكانوا يروحون الى الجمعة بحاجاتهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم، صفحہ نمبر 45۔ ترجمہ: حضرت عمر سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ لوگ مشقت کا کام کرتے تھے اور اسی حالت میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتے تھے تو انہیں فرمایا جاتا کہ اگر تم غسل کر لیتے، مگر جب ایسا نہیں کیا تو اب تو غسل کا وجوب ختم ہو گیا، مگر جب ایسا نہیں کیا تو اب تو غسل کا وجوب ختم ہو گیا، تشریح پر گزر چکی۔ پاک مٹی سے تیمم کرنے کا بیان۔ حدیث کا ترجمہ کریں اور تیمم کا طریقہ اور مسائل تفصیل سے لکھیں۔ جواب حدیث نمبر 1 عن نافع انہ اقبل هو وعبد اللہ بن عمر من الجرف حتى اذا كان بالمربط نزل عبد اللہ بن عمر فتیمم صعیدا طیبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقین ثم صلی۔ ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقام جرفہ آئے اور جب کھجوروں کے خشک کرنے والے میدان میں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے تو پاک مٹی سے تیمم فرمایا، چہرے کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک ملا، پھر نماز ادا فرمائی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقام جرف آئے اور جب کھجوروں کے خشک کرنے والے میدان میں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے تو پاک مٹی سے تیمم فرمایا، چہرے کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک ملا، پھر نماز ادا فرمائی۔ تشریح: تیمم 5 ہجری میں مشروع ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 5 اور 6۔ تم کو پانی نہ ملے تو ترجمہ: تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ زمین کی جنس پر سے مار کر پھیر لیا کرو۔ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ تیمم جو ہے وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ لغت میں تیمم کے معنی قصد کے آتے ہیں،
اور اصطلاحی شریعت میں تیمم سے مراد ہے پاک مٹی کا قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا، اس چیز کا قصد کرنا جو مٹی کے قائم مقام ہو، جیسے پتھر اور چونا وغیرہ، اور طہارت کی نیت کے ساتھ اسے ہاتھ اور منہ پر ملنا۔ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں یا 1 ضرب ہے۔ صفحہ نمبر 46۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم کا مسلک یہ ہے کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، یعنی پاک مٹی یا اس کے قائم مقام مثلاً پاک چونے اور پتھر وغیرہ پر 2 دفعہ ہاتھ مارنا چاہیے۔ ایک ضرب تو منہ کے لیے ہے اور دوسری ضرب کونیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مختار مسلک یہی ہے، اور بعض حنابلہ یعنی حنبلیوں کا بھی یہی مسلک ہے، جو حضرت امام حنبل کے پیروکار ہیں ان کا مسلک بھی یہی ہے، حنابلہ ان کے کہتے ہیں۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم قول یہ ہے کہ تیمم ایک ہی ضرب ہے، یعنی تیمم کرنے والوں کو چاہیے کہ ایک ہی مرتبہ پاک مٹی وغیرہ پر ہاتھ مار کر اسے منہ اور کونیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ حضرت امام اوزاعی، عطا اور مخول رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم سے بھی یہی منقول ہے۔ دونوں فریقین کے مذہب و مسلک کی تائید میں احادیث منقول ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گی، اور جن کی حسب موقع فائدہ و توضیح بھی کی جائے گی۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ تیمم کے کچھ احکام اور وہ صورتیں ذکر کر دی جائیں جن میں تیمم جائز ہے۔ تیمم حسب ذیل صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، اتنا پانی جو وضو اور غسل کے لیے کافی ہو اپنے پاس موجود نہ ہو، بلکہ 1 میل یا 1 میل سے زیادہ فاصلے پر ہو۔ نمبر 2، پانی جو موجود ہو تو مگر کسی کی امانت ہو یا کسی سے غصب کیا ہوا ہو، یعنی کسی سے چھینا ہو، کسی کا پر قبضہ کیا ہو پانی پر۔ نمبر 3، پانی کے نرخ یعنی پانی کی قیمت کا معمول سے زیادہ گراں ہو جانا، یعنی پانی جو ہے وہ بہت مہنگا ہو۔ نمبر 4، پانی کی قیمت کا موجود نہ ہونا، خواہ پانی قرض مل سکتا ہو یا نہیں، قرض لینے کی صورت میں اس پر قادر ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اگر اپنی ملکیت میں مال ہو اور ایک مدت معینہ کے وعدے پر قرض مل سکتا ہو تو قرض لے لینا چاہیے۔ نمبر 5، پانی کے استعمال سے کسی مرض کے پیدا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو، یہ خوف ہو کہ اگر پانی استعمال کیا جائے گا تو صحت یابی میں دیر ہوگی۔ نمبر 6، سردی اس قدر شدید ہو کہ پانی کے استعمال سے کسی عضو کے ضائع ہو جانے یا کسی مرض کے پیدا ہو جانے کا خوف ہو اور گرم پانی ملنا ممکن نہ ہو۔ صفحہ نمبر 47۔ 7ویں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی دشمن یا درندے کا خوف ہو، مثلاً پانی ایسی جگہ ہو جہاں درندے وغیرہ آتے ہوں یا موجود ہوں، یہ راستے میں چوروں کا خوف ہو، یا اپنے اوپر کسی کا قرض ہو، یا کسی سے عداوت دشمنی اور یہ خیال ہو کہ اگر پانی لینے جاؤں گا تو قرض خواہ مجھے کو پکڑ لے گا یا کسی قسم کی تکلیف دے گا، یا پانی کسی گنڈے اور فاسق کے پاس ہو اور عورت کو اس کے حاصل کرنے میں اپنی بے حرمتی کا خوف ہو۔ 8ویں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پانی کھانے پینے کی ضرورت کے لیے رکھا ہو کہ اسے وضو یا غسل میں خرچ کر دیا جائے تو اس صورت میں حرج ہو، مثلاً آٹا گوندنے یا گوشت وغیرہ پکانے کے لیے رکھا ہو، یا پانی اس قدر ہو کہ اگر وضو غسل میں صرف کر دیا جائے تو پیاس کا خوف ہو، خواہ اپنی پیاس کا یا کسی دوسرے کی پیاس کا یا اپنے جانوروں کی پیاس کا، بشرطے کہ کوئی ایسی تدبیر نہ ہو سکے کہ مستعمل یعنی استعمال ہونے والا پانی جانوروں کے کام آ سکے۔ نمبر 9، کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو، اور نہ کوئی یعنی کوئی ڈول وغیرہ نہ ہو، اور نہ کوئی کپڑا ہو کہ اسے کنویں میں ڈال کر ترک کرے اور پھر اسے نچوڑ کر طہارت حاصل کرے، یا پانی مٹکے وغیرہ میں ہو اور کوئی چیز پانی نکالنے کے لیے نہ ہو اور نہ مٹکا جھکا کر پانی لے سکتا ہو، نیز ہاتھ نجس ہوں اور کوئی دوسرا ایسا آدمی نہ ہو جو پانی نکال کر دے یا اس کے ہاتھ دھلا دے۔ نمبر 10، وضو یا غسل کرنے میں ایسی نماز کے چلے جانے کا خوف جس کی قضا نہیں ہے، جیسے عیدین یا جنازے کی نماز، یعنی عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز، چھوٹی اور بڑی عیدوں کی نماز یا جنازہ۔ ظاہر یہ مختصر نمازیں ہوتی ہیں، بہت کم وقت میں ادا کی جاتی ہیں، اور یہ اگر ڈر ہو کہ وضو یا غسل کرنے سے ایسی نماز چلی جائے گی یا جنازہ یا عید کی نماز، تو پھر اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے، اور نماز کے چلے جانے کا خوف اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، تو ان نمازوں کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، پانی کا بھول جانا، مثلاً کسی آدمی کے پاس پانی تو ہے مگر وہ اسے بھول گیا ہو اور اس کا خیال ہو کہ میرے پاس پانی نہیں، تیمم کرنے کا مسنون و مستحب طریقہ درج ذیل ہے۔ پہلے بسم اللہ پڑھ کر تیمم کی نیت کی جائے،
پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی ایسی مٹی پر جس کو نجاست نہ پہنچی ہو یا اس کی نجاست دھو کر زائل کر دی گئی ہو ہتھیلیوں کی جانب سے کشادہ کر کے مار کر ملے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر ان کی مٹی جھاڑ ڈالے اور پھر پورے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے منہ پر ملے، اس طرح کہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہ جائے جہاں ہاتھ نہ پہنچے۔ صفحہ نمبر 48۔ پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر ملے، پھر ان کی مٹی جھاڑ ڈالے اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں سوائے کلمہ کی انگلی، بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں سوائے کلمہ کی انگلی اور انگوٹھے کے دائیں ہاتھ کی انگلی کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کونیوں تک کھینچ لائے، اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بھی لگ جائے اور کونیوں کا مسح بھی ہو جائے۔ پھر باقی انگلیوں کو اور ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسری جانب رکھ کر انگلیوں تک کھینچا جائے، اسی طرح بائیں ہاتھ کا بھی مسح کریں۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا یہی طریقہ ہے اور ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے اگر دونوں کی نیت کر لی جائے۔ تیمم کے کچھ احکام و مسائل یہ ہیں، یہ تمام مسائل عبدالشکور لکھنوی کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1، تیمم کے وقت نیت کی کرنا فرض ہے، اور نیت کی شکل یہ ہے کہ جس حدیث کے سبب سے تیمم کیا جائے، جس وجہ سے کیا جائے تیمم، اس سے طہارت کی نیت کی جائے، کہ جس چیز کے لیے تیمم کیا جائے اس کی نیت کی جائے۔ مثلاً اگر نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا جائے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تیمم کیا جائے تو اس کی نیت کی جائے، مگر نماز اسی تیمم سے صحیح ہوگی جس میں حدث سے طہارت کی نیت کی جائے، یا کسی ایسی عبادت مقصود کی نیت کی جائے جو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، تیمم کرتے وقت اعضاء تیمم سے ایسی چیزوں کو دور کر دینا فرض ہے جس کی وجہ سے مٹی جسم تک نہ پہنچ سکے، جیسے روغن یا چربی وغیرہ۔ نمبر 3، تنگ انگوٹھی، تنگ چھلوں اور چوڑیوں کو اتار ڈالنا واجب ہے۔ نمبر 4، اگر کسی قرینے سے پانی کا قریب ہونا معلوم ہو تو اس کی تلاش میں 100 قدم تک خود جانا یا کسی کو بھیجنا واجب ہے۔ نمبر 5، اگر کسی دوسرے آدمی کے پاس پانی موجود ہو اور اس سے ملنے کی امید ہو تو اس سے طلب کرنا واجب ہے۔ نمبر 6، اس ترتیب سے تیمم کرنا درست ہے، سنت ہے جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا ہے، یعنی پہلے منہ کا مسح پھر دونوں ہاتھوں کا مسح۔ صفحہ نمبر 49۔ نمبر 7، منہ کے مسح کے بعد داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، جس آدمی کو آخر وقت تک پانی ملنے کا یقین یا گمان غالب ہو تو اس کو نماز کے آخر وقت تک پانی کا انتظام کرنا مستحب ہے۔ مثلاً کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو اور یہ یقین یا گمان غالب ہو کہ آخر وقت رسی اور ڈول مل جائیں گے، یا کوئی آدمی ریل پر سوار ہو اور یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ نماز کے آخر وقت ریل ایسے اسٹیشن پر پہنچ جائے گی جہاں پانی مل سکتا ہے۔ نمبر 9، تیمم نماز کے وقت کے تنگ ہو جانے کی صورت میں واجب ہوتا ہے، شروع وقت میں واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 10، نماز کا اس قدر وقت ملے کہ جس میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو تو تیمم واجب ہوتا ہے، اور اگر وقت نہ ملے تو تیمم واجب نہیں۔ نمبر 11، جن چیزوں کے لیے وضو فرض ہے ان کے لیے وضو کا تیمم بھی فرض ہے۔ درجنوں اور جن چیزوں کے لیے وضو واجب ہے ان کے لیے وضو کا تیمم بھی واجب ہے، اور جن چیزوں کے لیے وضو سنت یا مستحب ہے ان کے لیے وضو کا تیمم بھی سنت اور مستحب ہے۔ یہی حال غسل کا بھی ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں اور مسجد میں جانے کی اسے سخت ضرورت ہو تو اس پر تیمم کرنا واجب ہے۔ نمبر 13، جن عبادتوں کے لیے حدث اکبر یعنی جنابت اور حدث اصغر یعنی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سے طہارت شرط نہیں ہے، جیسے سلام کا جواب وغیرہ، ان کے لیے وضو اور غسل دونوں کا تیمم عذر کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اور جن عبادتوں میں صرف حدث اصغر سے طہارت شرط نہ ہو، جیسے تلاوت قرآن مجید اور اذان وغیرہ، ان کے لیے صرف وضو کا تیمم بغیر عذر ہو سکتا ہے۔ نمبر 14، اگر کسی کے پاس مشکوک پانی ہو جیسے گدے کا استعمال کردہ پانی تو ایسی حالت میں پہلے اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کیا جائے، اس کے بعد تیمم کیا جائے۔ نمبر 15، اگر وہ عذر یعنی کسی تکلیف یا کسی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے آدمیوں کی طرف سے ہو تو جب وہ عذر جاتا رہے تو جس قدر نمازیں تیمم سے پڑھی ہیں سب کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔
مثلاً کوئی آدمی جیل میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں، کوئی آدمی اس سے کہے کہ اگر تم وضو کرے گا تو تجھ کو مار ڈالوں گا۔ نمبر 16، ایک جگہ سے اور ایک ڈھیلے سے چند آدمی کے بعد دیگری تیمم کریں تو درست ہے۔ صفحہ نمبر 50 ہی جاری ہے۔ نمبر 17، جو آدمی پانی اور مٹی دونوں پر قادر نہ ہو، خواہ پانی اور مٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ نماز بلا طہارت پڑھ لے، پھر اس نماز کو طہارت سے وہ لے۔ مثلاً کوئی آدمی ریل میں سوار ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، مگر نہ تو پانی موجود ہے اور نہ کہ وہ وضو کر رہے اور نہ مٹی یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز ہے جس سے وہ تیمم کر سکے، ادھر نماز کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے، تو اس سے چاہیے کہ ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے۔ اسی طرح کوئی آدمی جیل میں ہو اور وہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو تو وہ بے وضو اور بے تیمم نماز پڑھ لے گا، مگر ان دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ پڑھنا اس کو ضروری ہوگا۔